السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد قریشی اور آج میں ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے یا نالج نہیں ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک بڑا اہم رول جس کو کہتے ہیں کردار ادا کیا ہے، اور اس میں ہمیشہ بعد میں پاکستان کو مکی کھانی پڑی ہے جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا یا ان کے ساتھ بڑا مثلا ہمدردانہ رویہ اختیار کیا۔ تو ہوا کچھ یوں جناب، 1960 میں امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات جو تھے بڑے ہی کشیدہ ہو چکے تھے، اور ایک دوسرے پر یہ جنگ مسلط کرنے والے تھے، یہ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو ایک دوسرے پر ہلکی پھلکی جو ہے ناراضگی کے ساتھ یہ بتاتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اس دوران جناب پاکستان کے صدر جناب یحییٰ خان، جنہوں نے 1971 میں خفیہ میٹنگز کروائی چائنا اور امریکہ کے درمیان، اور ان کے رابطے بحال کرائے، اور ان کے رابطے بحال کرانے کی یہ کوشش جناب کامیاب ہوئی۔ اس میں صرف جنرل یحییٰ خان کو کریڈٹ نہیں جاتا تھا، اس میں جناب ہمارے کچھ سفارتکار بھی موجود تھے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی موجود تھی۔ تو ہوا کچھ یوں جناب، امریکہ اور چائنا کے 1971 میں تعلقات بہتر ہو گئے اور ان کی آپس میں ناراضگی ختم ہو گئی۔ تو اس کا چھوٹا سا خلاصہ میں بتاتا ہوں کہ پھر ہوا کچھ یوں کہ یحییٰ خان کا تختہ الٹ گیا۔ چند ہی مہینوں میں یحییٰ خان کا تختہ پلٹ گیا، اور وہ یحییٰ خان جس نے دو بڑی سپر پاور کے درمیان مذاکرات کروائے، دو بڑی سپر پاور کے درمیان آپسی تعلقات، آپسی رابطے بحال کروائے، خفیہ میٹنگ کے ذریعے اپنی گارنٹی پر امریکن وزیروں کو یہاں سے خفیہ طور پر چائنا لے جایا گیا، آپس میں میٹنگیں کروائی اپنی گارنٹی پر۔ اس یحییٰ خان کو جھوٹے کیسوں میں پھنسا کے اس کو اندر کر دیا گیا، اس کے بعد اس کو نظر بند کر دیا گیا۔ نظر بند کرنے کے بعد وہ بیماری کی حالت میں آخر میں وہ مر گیا۔ کیا یہ دو سپر پاور قوتوں کو یہ یاد نہیں کہ وہ یحییٰ خان جس نے ہمارے آپسی تعلقات کو بہتر کیا، ہماری دو بڑی سپر پاور ناراض تھی، جنگ ہونے کا خدشہ تھا، لیکن ایک یحییٰ خان نظر بند گھر میں بیماری کی حالت میں مر گیا، انہوں نے واپس مڑ کے نہیں دیکھا وہ یحییٰ خان کہاں گیا۔ اسی طرح دوسری طرف آ جائیں جناب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ اور افغانستان کی جنگ 2001 میں شروع ہوئی اور 2021 میں ختم ہوئی۔ 2021 میں جب امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیے، یورپین یونین تنگ پڑ گئی، تو انہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی، جنرل فیض حمید کے ذریعے وہاں سے جان چھڑانی چاہیے۔ پاکستان کی طرف سے عمران خان نے اہم رول کردار ادا کیا، ان کا ایک فوجی بھی بغیر زخمی افغانستان سے اپنے اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ افغانستان کے اندر طالبان نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ پھر فائنلی ہوا کچھ یوں کہ چند ہی مہینوں میں عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا۔ جنرل فیض حمید آج کہاں ہیں؟ شاہ محمود قریشی آج کہاں ہیں؟ عمران خان آج کہاں ہیں؟ اتنی بڑی قوت کے ساتھ افغانستان کے مذاکرات کروانے کے باوجود آج اتنی دنیا کی سپر پاور طاقت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کی گارنٹی پر ہم افغانستان سے بھاگے تھے آج وہ کہاں ہیں۔ آج امریکہ، اسرائیل اور ایران کی باری آ چکی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی بھی باری آئی۔ امریکہ نے سوچا نہیں تھا کہ ایران ہمارا اس طرح منہ توڑے گا۔ اب جب وہاں سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ ہو، ہم یہاں سے بچ کے نکلیں، ہماری عزت بھی بچی رہے، تو اس وقت انہوں نے پھر ایک بار پاکستان کے فیلڈ مارشل کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو اس کام کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اب بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے شہباز شریف کے ساتھ یہ بڑی قوتیں کیا کرتی ہیں۔ کیا جیسے ہی چائنا اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے اور تاش کے پتے کو پھینک دیا، ایسا ہی کریں گے جیسے افغانستان میں امریکہ نے
پاکستان کی حکومت کو استعمال کیا اور پھر ان کو پھینک دیا، اور اب ایران میں پاکستان کی حکومت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ اس امریکہ جیسی سپر پاور نے 2 دفعہ غداری کی ہے، 2 دفعہ ہمارے ملک کا تختہ اس امریکہ کی وجہ سے پلٹا ہے، اور آج پاکستان پھر وہیں آ کے کھڑا ہے۔ آج پھر پاکستان وہی کردار ادا کر رہا ہے جو امریکہ اور چائنا کے درمیان کیا، جو امریکہ اور افغانستان کے درمیان کیا، اور آج وہی کردار ادا کر رہا ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان کرنا ہے اس نے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ یہی امریکہ کل ان سے بدلہ لے گا، یہ چھوڑے گا نہیں۔ یہ اس بندے کو نہیں چھوڑتے، عبرت کا نشان بناتے ہیں جو ان کے درمیان کسی رابطے بحال کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہم سے بڑی چیز ہے، یہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمارے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور میری خاص طور پر پاکستان آرمی سے ریکویسٹ ہے، اس بار عاصم منیر کا ساتھ دیں اور اپنی حکومت کا ساتھ دیں، تاکہ پھر یہ تختہ نہ پٹلے امریکہ کی وجہ سے۔ جزاک اللہ۔